جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ 1 اپریل ہے اور 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 1 اپریل کو اپریل فول کیوں کہا جاتا ہے؟ فول انگلش زبان کا لفظ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیوقوف کے۔ گجب بےعزتی ہے۔ تو اس دن کو بیوقوفوں کا دن یا پھر اپریل فول کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا ہسٹوریکلی طور پہ اس دن کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ویسٹ کا اسی دن کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ تمام سوال ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں حارث رانا، ویلکم ٹو دی اسٹریٹ تھنکر۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو۔ لیٹس بگن۔ اپریل فول پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اپریل فول میں لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو 1 اپریل ہے یہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ تمام مسلم اسکالر جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ 1 اپریل کو سیلیبریٹ کرنا بالکل غیر شرعی ہے اور حرام ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ایک چیز ہے۔ مسلم ہسٹورینز اور مسلم جو اسکالرز ہیں وہ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن دیتے ہیں جو کہ دلچسپی سے بھرپور ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 16ویں 17ویں صدی کے اندر مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ کمزور ہو چکا تھا، اس کے مقابلے میں یورپ کا جو اقتدار تھا وہ کافی طاقتور ہو چکا تھا۔ اندلس جو کہ آج کا اسپین ہے، اسپین پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن 17ویں صدی آتے آتے مسلمانوں کو عملاً جو اقتدار تھا وہاں سے ختم ہو چکا تھا، اور ان کے مقابلے میں ایک کرسچن بادشاہ فرنینڈس نے عملی طور پر اسپین کا بادشاہ بن چکا تھا۔ جب کرسچنز کی حکومت اسپین پر آئی تو انہوں نے لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ ایسے میں بہت سے مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عیسائیوں کا بیس بدلنا شروع کر دیا اور وہ عیسائیوں کے اندر گل مل گئے تاکہ ان کی جان بچ سکے۔ اب مسلمان شہر کے اندر ہیں اور عیسائیوں کے بیس میں ہیں، اس بات کا اندازہ بادشاہ فرنینڈس کو بھی تھا اور پوپ اہل کلیسا کو بھی تھا۔ تو بادشاہ نے ایک بڑی شاطرانہ چال چلی مسلمانوں کو ان سے الگ کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں منادی کرا دی کہ تمام مسلمان ایک جگہ گرناتا میں اکٹھے ہو جائے۔ گرناتا انگلیس کا اسپین کا سب سے بڑا شہر تھا، وہاں اکٹھے ہو جائیں، وہاں سے ان کو کسی مسلم ملک کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان تمام مسلمانوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور گرناتا شہر میں ایک میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تمام مسلمان جب اس میدان کے اندر جمع ہو گئے تو ان تمام مسلمانوں کو بحری جہازوں کے اندر شفٹ کیا گیا اور ساحلی سمندر سے ان کو روانہ کر دیا گیا۔ جیسے یہ جہاز سمندر سے تھوڑا دور گئے، ساحلی سمندر سے جب تھوڑا سا دور گئے تو وہ کرسچن سپاہی جو اس جہاز کی حفاظت کے لیے گئے تھے انہوں نے خود ہی اس جہاز کو ڈبانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جہاز کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیے اور جہاز کو ڈبانے کے بعد وہ حفاظتی کشتیوں کے ذریعے ساحلی سمندر پر آ گئے تو مسلمان سمندر میں ڈوبنے لگے۔ جب مسلمان موت کا دیدار کر رہے تھے، ڈوب رہے تھے، تو اس وقت اہل کلیسا ساحلی سمندر پر کھڑے ہو کر ان مسلمانوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ خوشی سے چہک رہے تھے، سیٹیاں مار رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ بے وقوف بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک 1 اپریل کو اسی دن کی مناسبت سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جس دن مسلمان ڈوب رہے تھے وہ 1 اپریل کا دن تھا۔ تو اس لیے مسلم اسکالر کے نزدیک، مسلم امہ کے نزدیک جو ہے 1 اپریل کو سیلیبریٹ کرنا حرام ہے۔ اب یہ بات کتنی ہسٹوریکلی طور پر درست ہے یہ آپ خود اس کا تعین کر لیجئے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آپ کو اس ہسٹوریکل انسیڈنٹ کے بارے میں جو کہ مسلم اسکالرز کی رائے ہے، ایک پروون شدہ فیکٹ نہیں ہے، آپ کو ایز اٹ از پہنچا دیں۔ اب یہ جو بات تھی یہ تھی مسلم دنیا کی بات، لیکن جو ویسٹ کا پرسپیکٹیو ہے وہ تو مسلم دنیا کی اس پورے کے پورے جو آؤٹ لک ہے، آئیڈیالوجی ہے اپریل فول کے بارے میں، اس کو مکمل طور پہ رد کرتا ہے، اس کو وہ ان اتھینٹک اور غیر حقیقی بتاتا ہے۔ ویسٹ کا اپنا پرسپیکٹیو کیا ہے اپریل فول کو لے کر، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسٹ کے نزدیک جو کچھ ہسٹورینز ہیں ان کے نزدیک جو اپریل فول ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ہندو سیولائزیشن اور رومن سیولائزیشن سے ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو کی جو ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے وہ بھی اپریل کے مہینے میں انہی دنوں کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور روم کے اندر جو نئے سال کا آغاز ہوتا تھا وہ بھی اپریل میں ہوتا تھا۔ اور اپریل فول کے بارے میں جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور عقل کو ماننے والی جو بات لگتی ہے، انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب پوپ نے جولین کیلنڈر کی جگہ گریگورین کیلنڈر کا استعمال کیا تو اس کے 1.5 سال کے بعد فرانس نے تقریباً 1582 کے اندر گریگورین کیلنڈر کو اڈاپٹ کر لیا۔
ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो साल का नया दिन था वो 1 अप्रैल के बजाय अब 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसके तकरीबन 1.5 सदी के बाद तकरीबन बर्तानिया ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने भी जो अपना साल का नया दिन था वो अब 1 अप्रैल के बजाय 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त ये बात चूंकि 16वीं सदी के अंदर हो रही है, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन के जराये थे वो इंतहाई सुस्त गैर तरक्की याफ्ता थे, तो तकरीबन तमाम लोगों को इसकी खबर नहीं हो सकी। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको इसकी खबर हो चुकी थी और कदामत परस्ती की वजह से, माजी से अकीदत की वजह से उन्होंने जोलिन कैलेंडर ही के मुताबिक, मतलब 1 अप्रैल ही के मुताबिक साल का नया दिन वो सेलिब्रेट करते थे। जबकि वो लोग जो जिद्दत पसंद थे और जिन्हें इस बात का अंदाजा था कि साल का कैलेंडर अब तब्दील हो चुका है, अब जोलिन कैलेंडर है और अब जो साल का नया दिन है वो 1 जनवरी है, जब उन्हें पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब भी साल का पहला दिन 1 जनवरी के बजाय 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन लोगों ने उन पुराने कदामत पसंद लोगों का जो कि 1 अप्रैल को साल का पहला दिन सेलिब्रेट करते थे, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से इस दिन का नाम अप्रैल फूल पड़ा। बहुत से लोग अप्रैल फूल का जो त्योहार है वो रोमन सिविलाइजेशन के साथ भी मंसूब करते हैं। उनके नजदीक एक बार ऐसा हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन ये देते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो कि सर्कस में काम करते थे, जोकर थे, मस्करे थे, वो एक दिन रोमन बादशाह के पास गए। उन्होंने जाकर रोमन बादशाह से कहा कि हम सल्तनत का निजाम आपसे ज्यादा बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। और ये बड़े चालबाज और शातिर किस्म के लोग थे। तो बादशाह ने उन जोकरों में से एक जोकर जिसका नाम किगल था उसको सिलेक्ट किया और उसको एक दिन की बादशाहियत अनायत कर दी। तो किगल जोकर था और वो एक दिन के लिए जब बादशाह बना तो उसने सल्तनत का निजाम इंतहाई खुश असलोबी से चलाया। बहुत से लोग इसलिए 1 अप्रैल को उस दिन से मंसूब करते हैं क्योंकि जिस दिन किगल बादशाह बना था वो 1 अप्रैल का दिन था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लेजेंड मशहूर है, वो ये फ्रांस के अंदर मशहूर है। वो ये है कि उसमें ये है कि मछली के जो बच्चे हैं वो अप्रैल में अंडों से बाहर आ जाते हैं और लोगों का ख्याल ये है कि मछली के जो बच्चे हैं उनको फंसाना, उसको शिकार करना और उनको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है मछली की निस्बत। तो इसलिए जो 1 अप्रैल का 1 अप्रैल का कनेक्शन है वो इस लेजेंड के साथ जोड़ते हैं। नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये चारों मालिक ओन करते हैं कि अप्रैल फूल जो है वो उनका त्योहार है।